سر میں آج آپ اسپیشلی یہاں پہ آپ سے پارلیمنٹ میں بات کرنے آئی ہوں. سر میں اس دن بھی آپ کو 2 دن پہلے یہاں پہ پوائنٹ آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ سر میرے اوپر 47 FIR ہے اور اب 48ویں کٹنے جا رہی ہے، اور وہ خیر سے الحمدللہ 48ویں FIR میرے اوپر کٹ گئی. اور سر میں 48 FIR کے بعد سر پروٹیکٹیو بیل کے اوپر یہاں پہ آج اپنے اس ایوان کے اندر کھڑی ہوں، جدھر میں سمجھتی ہوں کہ سر میرا سر فخر سے بلند ہے، کیونکہ مجھے عمران خان کے نام پہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے 1.5 لاکھ ووٹ دیا ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ایکس پرائم منسٹر عمران خان اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے جو ان کو پر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، سر وہ اس کے FIR نہیں کٹوا سکتے ہیں. دوسرا سر 90 دن کے اندر آئین کے اندر موجود ہے کہ 90 دن کے اندر آئین کے اندر ہوگا کہ الیکشن ہوگا. سر یہاں پہ جنرل الیکشن 1 سال سے زیادہ ڈیلے ہوا، غیر قانونی طور پر سر یہاں پہ نگران حکومتیں چلتی رہی، سر اس کے خلاف کسی نے FIR نہیں کروائی. اسی طرح سر اسی طریقے سے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ملک کے اندر، جس کے اوپر بلینز جو ہیں وہ پیسے لگے، جس طریقے سے ظلم اور فسطائیت ہوئی، اس کے باوجود عوام الیکشن کے لیے نکلی ہوئی، سارا کا سارا ووٹ چوری ہوا، فارم 45 فارم 47 کے ذریعے بدل کے کسی اور کو کرسی کے اوپر بٹھایا گیا. سر اس کے اوپر کوئی FIR نہیں ہوئی. لیکن سر سنگجانی گراؤنڈ کے اندر اسلام آباد میں بیوروکریسی ہمیں خود پرمیشن دیتی ہے، کورٹ ہمیں پرمیشن دیتی ہے، اور سر ہمارا جلسہ ہوتا ہے. اور سر اس جلسے میں جدھر شادی حالوں کے اندر، جدھر فنکشن کے اندر سر چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں، وہاں پہ سر 2 گھنٹے صرف جلسہ ڈیلے ہونے کے اوپر بے شرمی کے ذریعے پوری کے پوری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے سر وہ FIR کٹوا دی جاتی ہے. اور سر FIR کی ذرا نوعیت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ابھی سر اسپیکر صاحب نے مہربانی کی، پروڈکشن آرڈر جاری کیا، اور سر مجھے امید ہے کہ شاید ہمارے جو کچھ ساتھی ہیں جن کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، سر پارلیمان کی توہین ہوئی ہے. سر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس دن سر نوید قمر صاحب اٹھے، میں نے ان کو کہیں پر ان کی ویڈیو دیکھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے سر اس کی خوشی ہوئی، اور میرے خیال ہے سر MQM سے بھی کسی نے کہا کہ پارلیمان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر الیکٹڈ نمائندوں کو یہاں سے گریبان سے جب پکڑ کے گھسیٹا گیا، ہر روز کہتے ہیں غداری کا مقدمہ بناؤ، ہر روز کہتے ہیں فلانا غدار ہے، اینٹی سٹیٹ ہے. سر میرا سوال یہ کہ جب یہاں پہ جنہوں نے پارلیمان کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو سر گریبان سے پکڑ کے کھینچا مجرموں کی طرح، پارلیمان کے اوپر حملہ کیا، سر 10 سپٹمبر کو پاکستان کی جمہوریت کا یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے. سر کیا اس دن پارلیمان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا؟ اس دن جمہوریت ختم نہیں ہو گئی تھی؟ سر اس دن کسی کو شرم نہیں آئی؟ اب سر میں ذرا آپ کو نیت بتانا چاہتی ہوں کہ سر ان کے دل کو کتنی خوشی ہوئی. ابھی اچھا ہوا سر لا منسٹر آئے تھے، آغر فیولہ صاحب نے بڑا اچھا کویسچن بھی کیا تھا جوڈیشل ریفارم کے بارے میں، بڑی سر گڈی اچھی باتیں کر رہے تھے لا منسٹر صاحب. سر ابھی FIR کی ذرا نوعیت دیکھیں. سر FIR میں کہا گیا ہے، سر آپ میری ویڈیو نکال کے یہاں پہ چلائیں. سر میں گزر رہی ہوں اور میں اسلام آباد پولیس کو سلام کر رہی ہوں اور میں ان کی عزت کرتی ہوں. سر میرے FIR کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زرتاج گل نے پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ کر دیا. اور سر لکھا ہوا ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر سر علی امین گنڈاپور نے خیر سے DSP سے گن چھین لی. شیر افضل مروت نے سرکار کی کسی بندے کی یا پولیس والے کی وردی پھاڑ دی. بیرسٹر گوگر صاحب نے ASI کے اوپر دھاوا بول دیا. سر نعیم پنجوتا شیب شاہین نے کانسٹیبل کی وکھی میں پسٹل مارا، اس کا بٹ مارا. سر شیخ وقاص اور زین قریشی جو ہے انہوں نے ASI کو گھسیٹا. اور سر یہاں محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے ہوئے، سر ان سے پوچھیں، سر ان کی عمر گزر گئی، ان کو اوپر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پولیس کی بلٹ پروف ویسٹ اتار کے بگا کے لے گئے. سر سمابیہ طاہر ہے اور سر کمل شوزب صاحبہ خواتین ہیں، سر انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا. اب سر اس طرح کے جو مذاق کریں گے اسٹیٹ کے ساتھ، آپ اگر اس طرح کے الیکٹڈ نمائندے کو پر سر اس طرح کے FIR کروائیں گے جلسوں کے اندر، تو کیا خیال ہے سر ان سے محبت ہوگی کہ نفرت ہوگی؟
کس قسم کا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں؟ سر یہاں پہ بڑی اچھی پارلیمان کے اندر باتیں ہوئی اور سر اس پارلیمان میں کہا کہ جی آپ یوں کریں کہ آپ اپوزیشن اپنی ذمہ داری نبھائے. ٹھیک ہے سر, اپوزیشن اپنی ذمہ داری نبھا لیتی ہے, اور کہا کہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن اپنی ذمہ داری بنائے اور بتائے کہ حکومت نے کیا غلطیاں کی ہیں, بتائے کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے. سر ایک طرف تو جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. سر حکومت جاتی ہے مریخ کے اندر جو ہے وہ چھلی کھا لیتی ہے. سر دوسری طرف پنجاب حکومت میں حکومت جاتی ہے اور سر تندور کے اوپر روٹیاں چیک کر لیتی ہے. تیسری طرف سر خود جلسہ جاتے ہیں, پٹواریوں کے ذریعے جلسہ کرتے ہیں, سر وہاں پہ کبوتر اڑا لیتے ہیں سٹیج کے اوپر. اپنی کارکردگی کا تو یہ حال ہے. سر دوسری طرف نہ یہاں پہ انٹیریئر منسٹر آتا ہے, نہ یہاں پہ فورن منسٹر آتا ہے, جو ہمیں بتائیں کہ سر رحیم یار خان کے اندر کچے کا ڈاکو اتنا طاقتور ہے کہ 12 پولیس کے سینے کے اوپر گولیاں ماری گئی, لیکن یہاں پہ سر کوئی ہمیں سٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. سر دوسری طرف بلوچستان کے اندر سر میرا فورٹ منرو بواٹا آخری میرا جو ہے وہ حلقے کی آخری حدود ہے پنجاب کی, وہاں سے آگے بلوچستان سٹارٹ ہو جاتا ہے. سر N70 وہ میرے حلقے پر سے بھی گزرتی ہے. سر وہاں پہ 32 لوگوں کو پنجاب کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے گولیاں مار دی جاتی ہے. 6 سے لے کر 8 گھنٹے تک پوری قومی شاہراہ جو ہے وہ یرغمال ہو جاتی ہے. اور سر ہمارے انٹیریئر منسٹر کہتا ہے یہ تو ایک ایسے چوکی مار ہے. پنجاب کو سر بلوچوں سے لڑوایا جا رہا ہے, KPK کو سینٹر سے لڑوایا جا رہا ہے. اتنی بڑی بڑی تقریریں انہوں نے کری, اتنی بڑی بڑی دلیل دے دی. سر یہاں پہ جو PMLN کے نمائندے تھے, وزیر تھے, مشیر تھے, سر وہ یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جو PTI کے نمائندوں کے ساتھ ہوا ہے, جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہوا ہے, وہ تو اچھی دلیل ہے, صحیح ظلم ہوا ہے, صحیح ان کو گھسیٹنا چاہیے تھا. کیونکہ سر اس کی وجہ یہ تھے, وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ بڑی سخت کی ہے. یعنی کہ سر یہ ظلم کرنے کی دلیل دے رہے ہیں. سر میں سوال پوچھتی ہوں کہ چلیں ابھی یہ سر جلسہ تو بات کی بات ہے, جلسے سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں تو اس کی کون سی دلیل ہے؟ جب آپ چادر اور چار دیواری کے اوپر حملہ کرتے تو سر اس کے پاس PMLN کی کون سی دلیل ہے ان کے پاس ظلم کرنے کی؟ سر جی جب یہ اسٹوڈنٹ کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے ان کے والدین کو ذلیل کرتے ہیں, تو سر مجھے بتا دیں سر حکومت کے پاس کون سی دلیل ہے؟ ابھی اگر سر پوری چیف منسٹر آتی ہے, میں تو کہتی ہوں سر اپنی چیف منسٹر ان کی ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ چٹی ان پڑھ ہے. ڈیرہ غازی خان آئے, انہوں نے کہا جی ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. آپ بچوں کو ضرور دودھ پلائیں, آپ ڈیرہ غازی خان کے اندر آئے, لیکن سر دودھ کے ڈبے کا بھی تو بتائے نا, کتنے اربوں کا پروجیکٹ ہے. اور سر اچھا تو ہوتا ڈیرہ غازی خان حاضر ہے, اسکول کی بچوں کے پاس آئی تھے, سر اسکول کی بچوں کے پاس آئے, وہاں پہ خود بھی ایڈمیشن لے لیں اور اس ایڈمیشن میں شاید خود بھی کچھ پڑھ لکھ جائیں ایک دو. اگر سر یہ حکومت 147 والی اپنے ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو سر میر شرافت علی سے ہار چکی ہے, اگر سر یہ اس کے ساتھ کھڑے تو سر ہم اپنے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کا آ گیا پوائنٹ آف آرڈر. نہیں سر میں صرف لاسٹ بات کرنا چاہتی ہوں. پلیز بزنس لینا ہے میں نے, آپ وائنڈ اپ کریں. سر میں صرف لاسٹ بات کرنا چاہتی ہوں. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کوئی کمیٹی بنا دیں جس کے ذریعے ہم سب اکٹھے بیٹھ جائیں. اگر سر آپ ایک ہاتھ سے ظلم کرتے رہیں گے, الیکٹڈ نمائندوں کو سر آپ گریبانوں سے کھینچتے رہیں گے, سر پھر جس کو آپ نے اپنا گریبان ہاتھ میں دیا نا پارلیمنٹ کا, سر اس دن اس نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ PTI کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, انہوں نے یہ نہیں سوچنا سر, انہوں نے سب کو یہاں پہ آپ کے سامنے پکڑ کے گھسیٹنا ہے, تب سر پارلیمنٹ کی کیا عزت رہ جائے گی. اور سر یہ جو آپ ڈیلیگیشن پہ باہر جائیں گے, باہر جا کے بڑی اچھی اچھی تقریریں کریں گے, تو سر یہ وہاں پہ کس کریڈیبلٹی کے ساتھ جائیں گے؟ کیا کریڈیبلٹی دنیا کے اندر رہ جائے گی کہ پارلیمان کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو بالوں سے پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے؟ شکریہ سر. شکریہ منسٹر. نہیں, پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کو بہت موقع ملا, اب آپ وائنڈ اپ کریں پلیز. وائنڈ اپ کریں پلیز. سر میرا آخری 2 باتیں کہ 10 ستمبر کو پاکستان میں جب یہاں پر الیکٹڈ نمائندوں کو گھسیٹا گیا ہے, سر اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے.
یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ ہے, الیکٹڈ نمائندوں کے اوپر بھی حملہ ہے, اور سر ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر بھی حملہ ہے. دوسرا سر, جن لوگوں نے سر الیکٹڈ نمائندوں کو, پی ٹی آئی والوں کو یہاں سے باہر نکال کے سر اریسٹ کیا ہے, سر آپ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں, سزا دیں سر آپ ان لوگوں کو. آج آپ سزا نہیں دیں گے تو سر کسی کی بھی عزت یہاں پہ نہیں بچے گی, کوئی بھی سر محفوظ نہیں رہے گا, کوئی بھی سر ایوان کے نمائندگان کی جو ہے وہ عزت نہیں کرے گا. اور سر آخری بات, عمران خان کے نمائندوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ جتنا ظلم اور جبر کرتے ہیں عمران خان کے نام پہ 25 کروڑ عوام اکٹھی ہو جاتی ہے, سر اس کو باہر نکالے. کیوں نہ حق قید کیا ہوا ہے, کس چیز کی سزا دے رہے ہیں, کون سی. شکریہ جی. منسٹر ایجوکیشن مقبول صدیقی صاحب, آپ وہ میں دوبارہ پھر موو کرواتا ہوں. جی شاہدہ صاحب دوبارہ. ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں نے آپ سے اسپیشلی ٹائم مانگا ہے, سر تھوڑا سا ہاؤس ان آرڈر کروا دیں سر, تاکہ بات آسانی سے ہو سکے. جی کائنڈلی سائڈ پہ آ جائیں, سائڈ پہ آ جائیں پلیز, سائڈ پہ آ جائیں. آنریبل ممبر بول رہے ہیں, آپ اس طرف آ جائیں, اس طرف آ جائیں, ادھر سے ممبر بول رہے ہیں. جی سر میں آج آپ اسپیشلی یہاں پہ آپ سے پارلیمنٹ میں بات کرنے آئی ہوں. سر میں اس دن بھی آپ کو 2 دن پہلے یہاں پہ پوائنٹ آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ سر میرے اوپر 47 FIR ہے اور اب 48ویں کٹنے جا رہی ہے, اور وہ خیر سے الحمدللہ 48ویں FIR میرے اوپر کٹ گئی. اور سر میں 48 FIR کے بعد سر پروٹیکٹیو بیل کے اوپر یہاں پہ آج اپنے اس ایوان کے اندر کھڑی ہوں, جدھر میں سمجھتی ہوں کہ سر میرا سر فخر سے بلند ہے, کیونکہ مجھے عمران خان کے نام پہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے 1.5 لاکھ ووٹ دیا ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ایکس پرائم منسٹر عمران خان اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے جو ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا, سر وہ اس کے FIR نہیں کٹوا سکتے ہیں. دوسرا سر 90 دن کے اندر آئین کے اندر موجود ہے کہ 90 دن کے اندر آئین کے اندر ہوگا کہ الیکشن ہوگا. سر یہاں پہ جنرل الیکشن 1 سال سے زیادہ ڈیلے ہوا, غیر قانونی طور پر سر یہاں پہ نگران حکومتیں چلتی رہی, سر اس کے خلاف کسی نے FIR نہیں کروائی. اسی طرح سر اسی طریقے سے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ملک کے اندر, جس کے اوپر بلینز جو ہیں وہ پیسے لگے, جس طریقے سے ظلم اور فسطائیت ہوئی, اس کے باوجود عوام الیکشن کے لیے نکلی, سارا کا سارا ووٹ چوری ہوا, فارم 45 فارم 47 کے ذریعے بدل کے کسی اور کو کرسی کے اوپر بٹھایا گیا, سر اس کے اوپر کوئی FIR نہیں ہوئی. لیکن سر سنگجانی گراؤنڈ کے اندر اسلام آباد میں بیوروکریسی ہمیں خود پرمیشن دیتی ہے, کورٹ ہمیں پرمیشن دیتی ہے, اور سر ہمارا جلسہ ہوتا ہے, اور سر اس جلسے میں جدھر شادی حالوں کے اندر, جدھر فنکشن کے اندر سر چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں, وہاں پہ سر 2-2 گھنٹے صرف جلسہ ڈیلے ہونے کے اوپر بے شرمی کے ذریعے پوری کے پوری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے سر وہ FIR کٹوا دی جاتی ہے. اور سر FIR کی ذرا نوعیت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ابھی سر اسپیکر صاحب نے مہربانی کی, پروڈکشن آرڈر جاری کیا, اور سر مجھے امید ہے کہ شاید ہمارے جو کچھ ساتھی ہیں جن کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, سر پارلیمان کی توہین ہوئی ہے. سر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس دن سر نوید قمر صاحب اٹھے, میں نے ان کو کہیں پر ان کی ویڈیو دیکھی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے سر اس کی خوشی ہوئی, اور میرے خیال ہے سر MQM سے بھی کسی نے کہا کہ پارلیمان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر الیکٹڈ نمائندوں کو یہاں سے گریبان سے جب پکڑ کے گھسیٹا گیا, ہر روز کہتے ہیں غداری کا مقدمہ بناؤ, ہر روز کہتے ہیں فلانا غدار ہے, اینٹی سٹیٹ ہے. سر میرا سوال یہ کہ جب یہاں پہ جنہوں نے پارلیمان کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو سر گریبان سے پکڑ کے کھینچا مجرموں کی طرح, پارلیمان کے اوپر حملہ کیا, سر 10 سپٹمبر کو پاکستان کی جمہوریت کا یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے. سر کیا اس دن پارلیمان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا؟ اس دن جمہوریت ختم نہیں ہو گئی تھی؟ سر اس دن کسی کو شرم نہیں آئی؟ اب سر میں ذرا آپ کو نیت بتانا چاہتی ہوں کہ سر ان کے دل کو کتنی خوشی ہوئی. ابھی اچھا ہوا سر لا منسٹر آئے تھے, آغا رفیع صاحب نے بڑا اچھا کویسچن بھی کیا تھا جوڈیشل ریفارم کے بارے میں, بڑی سر گڈی اچھی باتیں کر رہے تھے لا منسٹر صاحب. سر ابھی FIR کی ذرا نوعیت دیکھیں. سر FIR میں کہا گیا ہے, سر آپ میری ویڈیو نکال کے یہاں پہ چلائیں,
سر میں گزر رہی ہوں اور میں اسلام آباد پولیس کو سلام کر رہی ہوں اور میں ان کی عزت کرتی ہوں. سر میرے ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زرتاج گل نے پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ کر دیا. اور سر لکھا ہوا ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر سر علی امین گنڈاپور نے خیر سے ڈی ایس پی سے گن چھین لی. شیر افضل مروت نے سرکار کی کسی بندے کی یا پولیس والے کی وردی پھاڑ دی. بیرسٹر گوگر صاحب نے اے ایس آئی کے اوپر دھاوا بول دیا. سر نعیم پنجوتا شیب شاہین نے کانسٹیبل کی وکھی میں پسٹل مارا, اس کا بٹ مارا. سر شیخ وقاص اور زین قریشی جو ہے انہوں نے اے ایس آئی کو گھسیٹا. اور سر یہاں محمود خان چکزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سر ان سے پوچھیں, سر ان کی عمر گزر گئی, ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پولیس کی بلٹ پروف ویسٹ اتار کے بگا کے لے گئے. سر سمابیہ طاہر ہے اور سر کمل شوزب صاحب ہے, خواتین ہیں, سر انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا. اب سر اس طرح کے جو مذاق کریں گے اسٹیٹ کے ساتھ, آپ اگر اس طرح کے الیکٹڈ نمائندے کے اوپر سر اس طرح کے ایف آئی آر کروائیں گے جلسوں کے اندر, تو کیا خیال ہے سر ان سے محبت ہوگی کہ نفرت ہوگی؟ کس قسم کا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں؟ سر یہاں پہ بڑی اچھی پارلیمان کے اندر باتیں ہوئی اور سر اس پارلیمان میں کہا کہ جی آپ یوں کریں کہ آپ اپوزیشن اپنی ذمہ داری نبھائے. ٹھیک ہے سر, اپوزیشن اپنی ذمہ داری نبھا لیتی ہے, اور کہا کہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن اپنی ذمہ داری بنائے اور بتائے کہ حکومت نے کیا غلطیاں کی ہیں, بتائے کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے. سر ایک طرف تو جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. سر حکومت جاتی ہے مریخ کے اندر جو ہے وہ چھلی کھا لیتی ہے. سر دوسری طرف پنجاب حکومت میں حکومت جاتی ہے اور سر تندور کے اوپر روٹیاں چیک کر لیتی ہے. تیسری طرف سر خود جلسہ جاتے ہیں, پٹواریوں کے ذریعے جلسہ کرتے ہیں, سر وہاں پہ کبوتر اڑا لیتے ہیں سٹیج کے اوپر. اپنی کارکردگی کا تو یہ حال ہے. سر دوسری طرف نہ یہاں پہ انٹیریئر منسٹر آتا ہے, نہ یہاں پہ فورن منسٹر آتا ہے, جو ہمیں بتائیں کہ سر رحیم یار خان کے اندر کچے کا ڈاکو اتنا طاقتور ہے کہ 12 پولیس کے سینے کے اوپر گولیاں ماری گئی, لیکن یہاں پہ سر کوئی ہمیں سٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. سر دوسری طرف